الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمن دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، ان کی فضیلت، ان کی بزرگی، ان کی شان مقام، ان کی خلافت، ان کی شہادت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور مسلمان آئے، اور ان کا ایک کیس تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا معاملہ دیکھا اور سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو یہودی تو مطمئن ہو گیا، لیکن جو مسلمان تھا اس نے سوچا کہ اس فیصلے کو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بڑے قریب ہیں، سخت گیر بھی ہیں، لہذا وہ فیصلے میرے حق میں کر دیں گے۔ تو چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے آئے۔ انہوں نے اپنا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حالات بتائے۔ یہودی نے کہا کہ اے عمر، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فیصلہ کروا کے پھر آپ کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو یہودی نے وہ سارا واقعہ کیا سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے بھی پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس مسلمان نما منافق نے کہا کہ میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ یہاں ادھر رکیں، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنی تلوار لائے اور آ کر اس مسلمان نما منافق کی گردن مار دی۔ تو جب اس کو قتل کر دیا تو مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس کے وارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی بلا لیا۔ جب انہوں نے بلایا تو ان سے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس آدمی کو مارا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں قتل کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اس طرح یہ میرے پاس آئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں، لہذا میں نے اسے مرتد سمجھتے ہوئے قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو تم اپنی صفائی میں کچھ کہو، ورنہ تمہیں اس کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ تو قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا کوئی فیصلہ کرتے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل کر دی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ ایماندار جو ہیں، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ آپس کے جھگڑوں میں تمہیں فیصل تسلیم نہ کر لے۔
تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لیں اور پھر تمہارے فیصلوں کو مجبوراً نہیں بلکہ بلا چون و چراں خوش دلی سے تسلیم کر لیں، اور اس طرح تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو نہیں بلکہ ایک مرتد کو قتل کیا تھا، تو اس کا جو یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قرآن کی وجہ سے بچ گئے۔ تو ناظرین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت تھی کہ وہ کسی بھی معاملے میں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے۔ تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، تو جہاں کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو وہاں کفار مکہ نے ان کی زبردست قسم کی مخالفت بھی شروع کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں پر بری طرح کے ستم ڈھائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو جب کفار کا مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ جو دو عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جسے تو محبت کرتا ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، اس کے ذریعے اسلام کو طاقت، عظمت، قوت عطا فرما۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت یہ دعا کی، تو صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آئے۔ ادھر تو یہ صورتحال تھی، تو ادھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، ان کی دعوت سے، ان کے اسلام کے متعلق کاوشوں سے کفار جو پریشان تھے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو انہوں نے تمام کفار نے مل کر فیصلہ کیا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ تو اور تو کسی کو جرت نہ ہوئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے اس انعام کے طور پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور جو اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرے گا، ان دونوں کا سر لے گا تو ان کو 200 اونٹ جو ہیں وہ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں تیار ہو گئے اور اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قسمیں دی، بتوں کی قسمیں بھی دیں، اور ان کو پابند بھی کیا کہ اب تم نے اس کام کو ختم کیے بغیر واپس نہیں آنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ گھر سے نکلے تو ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص جس کا نام نعیم بن عبداللہ تھا وہ ان کو ملے، کہا کہ اے عمر، یہ ننگی تلوار لے کر کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے ہم میں تفریق پیدا کر دی ہے، ہم میں نفرت پیدا کر دی ہے، ہم کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، تو اس لیے میں ان کا کام ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن پہلے اپنے گھر کا بھی پتہ لو، تمہاری سگی بہن جو فاطمہ ہے وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ بھائی اس میں بحث کرنے والی کون سی بات ہے، جاؤ اور جا کے پتہ کر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تصدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے پہلے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ تو وہاں گئے، ان سے جا کے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو بہن نے کہا کہ ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیش میں آ کر، غصے میں آ کر حضرت سعید بن عاص جو ان کے بہنوئی تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، ان پر حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے ان پر حملہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھاگ کر آگے آئی، اور وہ تلوار جو انہوں نے حضرت سعید کے لیے اٹھائی تھی وہ حضرت فاطمہ کے سر پہ جا لگی، جس سے ان کی پیشانی جو تھی وہ زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ جب حضرت فاطمہ کو زخمی حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ نبی ان کو کیسی تعلیم دیتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ فاطمہ تو وہ تھی کہ جو میرے سامنے بولا نہیں کرتی تھی، میں ان سے پانی مانگتا تھا تو یہ میری آواز سن کر اندر چلی جاتی تھی اور میرے سامنے نہیں آتی تھی، اور آج یہ میری تلوار کے سامنے آ گئی ہے، میں پتہ تو کروں کہ کہیں میں ہی غلط نہ ہوں۔ تو چنانچہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، بلا جو تم پر قرآن نازل ہوتا ہے، جو تمہارے نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ قرآن مجھے بھی سناؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ عمر ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مقدس قرآن ہے، وہ مقدس کلام ہے، تو آپ مشرک ہو، نادان ہو، پلید ہو، تو ہم آپ کو وہ نہیں سنا سکتے۔ اس کے لیے پہلے آپ کو نہا دھو کر غسل کرنا ہوگا، نئے کپڑے پہننے ہوگے، شرک کی گلاستوں کو دور کرنا ہوگا، پھر ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہا کر غسل کیا، کپڑے پہنے اور کہا کہ فاطمہ اب مجھے سناؤ۔ تو چنانچہ حضرت فاطمہ نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سنائی۔ جب انہوں نے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا، تو وہ چھم چھم رونے لگے، وہ بہت زیادہ روئے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی جو تھی وہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے فاطمہ، اب میرے برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب تم ایسا کرو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی۔ تو جب انہوں نے صحابہ نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج خیر نہیں، عمر جو ہے وہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ان کو آنے دو۔ تو وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو ابھی 2 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو موسٹ ویلکم کہیں گے، اگر وہ برے ارادے سے آیا ہے تو میں اس کی تلوار کے ساتھ ہی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑ کر دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو لے کر جب دربار نبوی میں حاضر ہوئیں تو عمر نہایت ہی سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے اور رو رہے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا تو وہ آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اٹھ کر حضرت عمر کو گلے سے لگا لیا اور کندھے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا کہ اے عمر، کب تک ہماری مخالفت کرو گے، کب تک ہمیں ستاؤ گے، کب تک ہمیں دکھ دو گے۔ تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، روئے، تو کہنے لگے کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، میں تو آپ کا مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے وہاں پر موجود تمام مسلمانوں نے کلمہ جو نعرہ تکبیر تھا وہ بلند کیا اور مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ تو اس طرح مسلمانوں میں خوشی کا، جوش کا ایک نیا جذبہ جو تھا وہ ابھر آیا۔ تو اس طرح مسلمان وہاں بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میں عجیب قسم کی ہلجل یا حرکت دیکھ رہا ہوں، کہ کیا کوئی ابھی کام ہونے والا ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کہاں نماز پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، ہم ادھر ہی نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور، ہم کعبہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی ہم کمزور ہیں، ابھی ہم طاقت میں کم ہیں، ابھی ہم کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم ادھر ہی نماز پڑھیں گے، جب ہم طاقت میں آ جائیں گے تو پھر ہم کعبہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، بلا اگر عمر کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے چھپ کر ہی نماز پڑھنی ہے، مسلمانوں نے چھپ کر ہی نماز پڑھنی ہے، تو پھر میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم الاعلان
काबा में जाएंगे और वहाँ नमाज पढ़ेंगे। तो तमाम मुसलमान हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इकट्ठे होकर जुलूस की सूरत में काबा की तरफ चल निकले। आगे आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके साथ अबू बकर थे, हमज़ा थे, अली थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो वो काबा की तरफ जा रहे थे, नारा तकबीर बुलंद कर रहे थे। तो एक जगह पर चौक में खड़े होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए मक्का वालों, हम मुसलमान हैं, हम काबा में नमाज के लिए जा रहे हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ हमें रोक कर दिखाओ। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि जिसने अपनी बीवी को बेवा कराना हो, जिसने खुद को बे औलाद करना हो, वो आए, आके मेरी तलवार का सामना करे। तो तमाम जो काफिर थे वो सुन रहे थे, वो देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी जुर्रत ना थी कि वो उमर की तलवार का सामना कर सके। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम मुसलमानों को लेकर काबा की तरफ आए, वहाँ अल-अलान नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद वापस तशरीफ़ लाए। वहाँ काबे में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उमर का फ़ारूक का लक़ब दिया। फ़ारूक का मतलब है कि फ़र्क करने वाला, फ़ारूक आज़म यानी कि सबसे बड़ा फ़र्क करने वाला। इससे पहले मुसलमान दबे हुए थे, मुसलमान कुफार से डरते थे, इस्लाम का इजहार नहीं करते थे, काफिरों के सामने खुलकर नहीं आते थे। हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद पहली दफ़ा मुसलमान खुलकर कुफार के सामने आए, अल-इलान इस्लाम का इजहार किया, अपनी ताकत का इजहार किया, काफिरों को चैलेंज किया। तो इस बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ारूक आज़म का लक़ब अता फरमाया कि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो फ़र्क करने वाले हैं, यानी इस्लाम और कुफर में फ़र्क करने वाले। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना बड़ा जो था वो लक़ब अता किया गया। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए तो उसके बाद कभी भी मुसलमान दब के नहीं रहे। उसके बाद आने वाला हर दिन मुसलमानों के लिए इज़्ज़त, गलबा, शान शौकत का दिन ही साबित हुआ। तो हर तरफ अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए कामयाबी के जो दरवाज़े थे वो खोल दिए। तो इस तरह उमर की वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा गलबा जो था वो नसीब हुआ। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के जो मुख्तलिफ़ किस्म के हालात और वाक़यात थे। इसके बाद के जो वाक़यात हैं, इसके बाद हिजरत के वाक़यात हैं, वो हम अपने आइंदा प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।